یہ بھی کہ دل بہت سخت ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا امام صاحب بتائیے کہ دل نرم کیسے ہوگا, یعنی دل سخت ہو گیا ہے, اب دلوں کی اصلاح کی ضرورت, دل کیسے سخت ہو, دل کیسے نرم ہوگا؟ بما یلین القلب, سوال کیا گیا کہ دل نرم کیسے ہوگا؟ کہا باکل الحلال, بہت آسان نسخہ ہے, کہا حلال کھانے سے دل نرم ہوگا. اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ حلال نہ کھاؤ, حرام کھاؤ, دل پتھر ہو جائے گا. آج رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں, بڑوں کا احترام جا رہا ہے, خشیت کی باتیں آتی ہیں, اداب کی باتیں آتی ہیں, کچھ اثر نہیں ہوتا ہے, نصیحت فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. دل سخت ہو گیا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ دل جب سخت ہوتا ہے تو بات اچھی قبول نہیں ہوتی ہے, دل کے اندر جگہ نہیں بناتی ہے. اسی طریقے سے حرام کا ایک نقصان یہ ہے کہ عذاب ہوتا ہے, عذاب قبر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 7 ہی جنگ خیبر میں ایک صاحب شہید ہو گئے, اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی, ایک چادر کھینچ لی تھی. ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے, مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی, خیانت کر لی. ایک چادر کی قیمت کیا آج کے زمانے میں بتائیے؟ اچھی کوالٹی کی اگر آپ چادر لیتے ہیں تو 300 اور 400 میں ایک بہترین چادر مل جائے گی. نبی علیہ السلام میں چادر کی کیا قیمت ہوگی؟ وہی 5, 6 یا 7 اور 8 درہم کی قیمت تقریباً نہیں ہوگی. یعنی ایک معمولی چیز ہے, ایک چادر کیا ہے؟ ایک معمولی چیز ہے. ایک چادر کھینچ لی مال غنیمت میں سے اور شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں ان کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ چاروں طرف سے لپٹ رہی ہے. اللہ اکبر, شہید ہو گئے. غلطی کیا تھی؟ حرام مال لے کے گئے تھے, حرام مال کمائے تھے, مال غنیمت سے خیانت کی تھی, چوری کی تھی. چوری خیانت کیا ہے؟ حرام مال ہے. اس ایک غلطی کی وجہ سے, ایک حرام مال کمانے کی وجہ سے کیا انجام ہوا؟ جہنم کی آگ لپٹ رہی ہے ان کے اوپر. اگر وہ چادر نہ لے دے تو بچ جاتے. اس لیے ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حرام مال کے سائیڈ ایفیکٹ کا جائزہ لیں اور نقصان کو دیکھ کر کے اپنی معمولی رقم پر, حلال کمائی پر صبر اور اتفاق کریں, قناعت کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدم علیہ السلام کو واقعہ بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں جہاں چاہو جاؤ, رہو, کھاؤ پیو, اس درخت کے قریب مت جانا. ان سے بھول ہو گئی, انہوں نے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا کھانا جائز اور حلال نہیں تھا. کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے جنتی لباس کو چھین لیا. اللہ نے جنتی لباس کو چھین لیا, دونوں ننگے ہو گئے. درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانے لگے. فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانے لگے, پردہ کرنے لگے. شرم و حیا, جنت سے ان کو نکال دیا گیا, جنت سے ان کو نکال دیا گیا. ہم اس جنت سے آئے ہیں, اگر وہ غلطی ہم یہاں اس دنیا میں کریں گے تو جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے. اگر وہ غلطی کھانے پینے میں بے احتیاطی برتیں گے, کھانے اور پینے میں لحاظ نہیں رکھیں گے, حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے, یاد رہے ہم جنت سے آئے ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہم جنت سے ہم آئے ہیں. اور اگر ہم یہاں دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے, کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتیں گے, بس جو آ رہا ہے آنے دو, جو مل رہا ہے ملنے دو, بس نکالو, کھاؤ, ہضم کرو, تو جنت کی ہوا نہیں لگے گی, ہم جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے. جنت پاکیزہ ہے, جنت میں پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے. حلال کمائی شفا ہے, حلال کمائی یہ جہاد ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان کا گزر ہوا, صحابہ اکرام نے دیکھا, کہا یہ تندرست نوجوان, طاقتور, اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلتا کیا اچھا ہوتا. یعنی اس آدمی کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ میدان جنگ میں ہے, نوجوان آدمی ہے. اس نوجوان کی ضرورت میدان جنگ میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ گھر سے نکلا ہے, کس لیے نکلا ہے؟ اپنے بال بچوں کی خوراک کے لیے نکلا ہے, کمائی کے لیے نکلا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں, جہاد میں. حلال کمائی کمانے والے جو گھر سے نکلتے ہیں, حلال روزی کے لیے جو لوگ دگ و دو کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, خون پسینہ بہاتے ہیں, راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں, ڈیوٹی دیتے ہیں,
ایسے لوگ جہاد کا ثواب پا رہے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سلام بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو بہت پروموٹ کیا ہے, بہت تاکید کی ہے. التاجر المسلم الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین. تجارت کریں, حلال کمائیں. کہاں؟ مسلم کاروباری, امانت دار, سچا مسلم تاجر جو سچا ہو, امانت دار ہو, قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو دنیا کے اندر کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے حلال راستے سے, شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حلال راستے سے کما رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, آخرت میں اس کا کیا مقام ہے؟ آخرت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا ہم سب کی کوشش یہ ہو کہ ہم مال کے حوالے سے بہت محتاط اور چوکنا رہیں, کیونکہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ ہم نہ تو ہم اپنے ہنر سے کماتے ہیں, نہ اپنی طاقت سے کماتے ہیں, نہ اپنے فن سے کماتے ہیں, اور نہ اپنی قسمت سے کماتے ہیں. یہ مال اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ روزی تقسیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو روزی دیتا ہے, اور یہ تقسیم ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دی ہے. ہم نہ دنیا میں تھے نہ دنیا تھی, ہماری روزی تقسیم ہو چکی تھی. بات سمجھ آ رہی؟ نہ ہم تھے نہ یہ دنیا تھی, مگر اللہ نے ہمارے وجود کو, ہمارے وجود کی ضرورت کو اور ہماری روزی کو اللہ نے تقسیم کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تقدیر کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے, بڑی صراحت ہے, اس کی وضاحت ہے موجود حدیثوں کے اندر, کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے. اس میں ہمارا بھی وجود تھا, ہماری بھی روزی تھی, ہمارے بھی اعمال تھے, ہمارے بھی کرتوت تھے, سب لکھ دیا گیا اس میں. نہ ہم تھے نہ یہ دنیا تھی, لیکن اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا, کیا کھائے گا کیا کمائے گا. جب فیصلہ ہو چکا ہے تو خوش نصیبی یہی ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے, اللہ کے فیصلے کو مانتے ہوئے, اللہ جو حلال طریقے سے دیتے ہم اس کو تسلیم کرتے ہوئے قانے بن جائیں, قناعت ادا کریں, قناعت کریں, اور حرام راستہ نہ اختیار کریں. کیونکہ قیامت کے دن جو بندے سے سوال ہوگا مال کے تعلق سے دو سوال ہوگا. ہم سب مال کماتے ہیں, سب مرد موجود ہیں, ہر آدمی مال کماتا ہے. کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں جو مال نہ کماتا ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. حلال کمانے والے حلال کماتے ہیں, کچھ لوگ حرام کماتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں بندے کو بلایا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل خمس, یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. اللہ کے دربار میں بندے کو بلایا جائے گا, جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے بندے کا پیر اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکتا ہے. 5 سوال ہوں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ زندگی کہاں بتائی, اپنی زندگی کہاں گنوائی, عمر کہاں کھپائی. نمبر 2, جوانی کہاں گزاری, دینداری میں یا جنون اور شہوت پرستی میں گزاری, کہاں جوانی بتائی. اور تیسرا اور چوتھا سوال جس کا تعلق اسی موضوع سے ہے, مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا تھا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سوال کرتے ہیں, بہت محتاط طریقے سے حلال کمانے والے ہیں. بلا شبہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں, بہت پائی کا حساب رکھتے ہوئے حلال مال کا انتخاب کرتے ہیں, حرام مال آتا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کے بندے, سچائی ہے یہ. بہت سارے لوگ پھونک کر اس فتنے میں قدم رکھتے ہوئے حلال کمائی پر اتفاق کیے ہوئے, لیکن ایک غلطی ان سے ہو جاتی ہے, اکثر لوگوں سے ہوتی ہے. مال کماتے حلال طریقے سے لیکن خرچ کرتے حرام طریقے سے. 2 سوال ہوگا مال کے تعلق سے, مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا تھا. اور اگر مال صحیح طریقے سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا اور خرچ کر دیا شیطان کے راستے میں, اسراف اور فضول خرچی اور شرک و بدعت میں خرچ کر دیا, شیطان کو خوش کرنے میں خرچ کر دیا, تو پھنس جائے گا. مال کما لینا کمال نہیں ہے, حلال طریقے سے مال کما لینا یہ کمال نہیں ہے. حلال طریقے سے مال کماتے ہوئے حلال جگہوں پر صحیح جگہوں کو خرچ کرنا یہ کمال ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مال ہمارا, مرضی ہماری ہے, ہم نے کمایا ہے, ہم جہاں چاہیں خرچ کریں. نہیں, مرضی ہماری نہیں چلے گی. مال ہمارا ضرور ہے, ہمارے جیب میں, ہمارے پاس ہمارا مال ہے, لیکن اس مال پر ہماری حکومت نہیں ہے, ہماری مرضی نہیں ہے.
एक पैसा भी हराम जगह पे नहीं खर्च कर सकते, एक पैसा भी बिदात में नहीं खर्च कर सकते, एक पैसा भी शिर्क में नहीं खर्च कर सकते। अब बहुत सारे लोग तौहीद वाले, बहुत सारे लोग तौहीद वाले शिर्क और बिदात में नहीं पैसा खर्च करते, चंदा देते, पूछा नहीं जाता है मतलब। लोग सोचते हैं कि इज्जत बचाने के लिए 10, 5, 25, 50 देकर जान छोड़ा लो, क़यामत के दिन फंस जाओगे। कमाने में तो बच जाओगे लेकिन खर्च करने में हम फंस जाएंगे। हराम जगहों पर, नाजायज जगहों पर, शिर्क और बिदात के अड्डों पर हमारी कमाई का एक पैसा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिसाब किसमें होगा, कहाँ पे खर्च किया उसका भी हिसाब होगा। आज लोग बीड़ी, नशेड़ी और शराब और जुआ और गुटखा में लोग खर्च कर रहे हैं, शराब पीने में खर्च कर रहे हैं, नशे में खर्च कर रहे हैं। एहसास नहीं है, शऊर नहीं है। अल्लाह की राह में खर्च करें तो बखीली आती है। और मुनशियात में, शराब में, बीड़ी, सिगरेट, चैनी, तंबाकू, गुल और गुटखा, इन सब चीजों में हर रोज 25-50 खर्च कर रहे हैं। क़यामत में पूछा जाएगा माल कहाँ पे खर्च किया था। बचना चाहिए और डरना चाहिए। तो 2 सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया है और माल कहाँ पे खर्च किया। और 5वां और आखिरी सवाल होगा कि इल्म सीखा तो कितना अमल किया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको कहने और सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।